نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ واقعہ معراج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو واقعہ معراج کو ایک خواب بتاتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پہ گئے، خواب کا یہ واقعہ ہے۔ اس سے لوگوں کے اندر وہ گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، سبحان یہ کب آتا ہے؟ جب کوئی بات حیرت انگیز ہو۔ آسمان کو بندہ دیکھتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، کیسے یہ کھڑا ہے بغیر ستونوں کے۔ سورج کو بندہ دیکھتا ہے، حیرت میں پڑ جاتا ہے، ایک چھوٹی سی ٹکیا ہے اور کتنی روشنی دے رہی ہے۔ چاند کو دیکھتا ہے بندہ تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے، تاروں کو دیکھتا ہے حیرت زدہ ہو جاتا ہے اور زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھتا ہے، کیٹو پہاڑ کو دیکھتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھتا ہے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے کھڑا کیا۔ سمندروں کو دیکھو، اس سے جب بندہ کسی بڑی حیرت انگیز چیز کو دیکھتا ہے کہتا ہے سبحان، تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ سبحان الذی اسرا، کون سی ذات پاک ہے؟ جس نے سیر کرائی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا آسمان دنیا کے اوپر، اپنی مرضی سے حضور نہیں گئے، کسی نے بلایا ہے۔ وہ بلانے والا کون ہے؟ اللہ بلانے والا ہے، جو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اماں حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ سے پیدا کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ رات کے تھوڑے حصے کے اندر وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا کی سیر کرا دے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسرا، جس نے سیر کرائی۔ سیر کرانے والا اللہ ہے، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہمارا کیا خرچ ہوا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ذات ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کیا، ایک گندے قطرے سے انسان کو پیدا فرمایا، ایک قطرے کی بوند سے اتنا بڑا انسان پیدا فرما دیا، کون سے اتنے زمین و آسمان کو پیدا فرما دیا اور سارے نظام کو پیدا فرما دیا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ رات کے تھوڑے حصے کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہ لے جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کے عبد یہاں پہ استعمال ہوا، اپنے بندے کو، عبد اپنے بندے کو، عبد ہی اپنے بندے کو، یعنی بندہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر روح بھی ہو، جسم بھی ہو۔ اکیلی روح کو بندہ نہیں کہا جاتا، اکیلے جسم کو بندہ نہیں کہا جاتا۔ جب انگلینڈ سے باڈیاں آتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں چودھری صاحب کی باڈی آ رہی ہے، چودھری صاحب نہیں آ رہے۔ اب کیا ہوا؟ چونکہ روح جسم کے اندر نہیں ہے، روح نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے کہہ دیا یہ چودھری صاحب کی باڈی آ رہی ہے۔ تو عبد کے اندر روح بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمان دنیا کی سیر کرائی ہے تو روح اور جسم کے ساتھ آپ تشریف فرما ہوئے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کو پتہ تھا لوگ اعتراض کریں گے، اس لیے رب العالمین نے بعبدہ ہی، عبد کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے اپنے بندے کو بلایا، اور میں نے بلایا، کسی اور نے نہیں بلایا۔ بلانے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود بلایا، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ لیلن، رات کے تھوڑے حصے کے اندر، لیلن نکرہ آتا ہے، یہ کامن نون ہے۔ رات کے تھوڑے حصے کے اندر کہاں سے شروع ہوئی سیر اور کہاں پہ پہنچی؟ اللہ اللہ اللہ، لیلم من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اللہ لے کے گیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا، الذی بارکنا لہ، جس جگہ کو رب العالمین نے اس کے گرد و نواح کو برکت دے رکھی ہے۔ یہ جو بیت المقدس کا علاقہ ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ برکتوں والی زمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بیت المقدس کے گرد و نواح کو برکت بنایا ہوا ہے، یہ اتنی برکت والی چیز ہے۔ اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا ایسی جگہ میں اپنے محبوب کو لے کے گیا ہوں جو برکت والی جگہ ہے، جس کا جو گرد و نواح ہے وہ برکت والا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نشانیاں دکھانے والا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور بات یہ ہے، قصہ یہ ہے کہ وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بعد جو لوگوں نے گمراہی کی باتیں کی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رات کے تھوڑے حصے کے اندر مکہ سے بیت المقدس چلے جائیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی باتیں بھی سن رہے تھے اور جو کچھ پیش آ رہا تھا سب ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ اب پیچھے کیا رہا؟ اس آیت کے اندر بالکل واضح ہو گیا، اس لیے ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ پھر دیکھیں مکہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر طائف کی وادی کے بعد کا یہ واقعہ ہے اور مدینہ ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، جب یہ سارے حالات ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں طائف کے اندر بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر بلا لیا، اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا۔ پھر جنت کی سیر کرائی، جہنم کی سیر کرائی، پھر آسمانوں کو، ایک پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، پھر سدرۃ المنتہا کو پہنچے، پھر آپ نے جنت الفردوس کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اتنے قریب ہوئے کعبہ کو سے نہیں ادنا، جیسے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی قریب اللہ کے وہ ہو گئے۔ اچھا، اس میں ایک جو بات واضح ہو رہی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا پہ بلایا تو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا۔ اللہ اللہ، بے شمار آپ نے نشانیاں دیکھی۔ اب جنت کے اندر چل رہے ہیں، بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، آقا علیہ السلام جنت الفردوس کے اندر آہٹ سن رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کس کی آہٹ ہے؟ فرمایا آپ کا بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ پھر آپ نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کلموں کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے دکھایا۔ جب اللہ دکھا رہا ہے پھر کئی نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر 50 نمازیں آپ کو ملتی ہیں، راستے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور بار بار واپسی پر جاتے جاتے 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ پھر سارے نبیوں کی آقا علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں کی امامت کرائی، مسلح پہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس دکھایا گیا اور وہاں کی برکت والی زمین دکھائی گئی، آسمان دنیا کی سیر کرائی گئی، اور رات کے تھوڑے حصے میں رب العالمین نے آپ کو واپس بستر پہ بھی پہنچا دیا، اور صبح آپ نے اس واقعے کو بیان بھی کر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا بھی کہ کون میرے واقعے کی تصدیق کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی نہ کرے، ایک یار آپ کا ہے وہ بکر صدیق اس کو کہتے ہیں، وہ آپ کی لازمی تصدیق کرے گا۔ ام ہانی کے گھر، بعض جو آتا ہے ام ہانی کے گھر تھے آپ، عشاء کی نماز پڑھی، صبح اٹھے، ان کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا یہ واقعہ کسی کو نہیں سنانا، کوئی بندہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وہ واقعہ صبح اٹھ کر دنیا والوں کو بتا دیا۔ پھر یہ لمبا واقعہ ہے، تو بات کرنے کی یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے حصے کے اندر، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے عالم بالا کی سیر کرائی۔ کیوں سیر کرائی؟ تاکہ اپنے محبوب کو قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ جو مکہ کے اندر ان کے ساتھ ظلم ہوا کہ نماز پڑھیں اور لوگ اوجڑی پھینک دیں، بیٹیوں کو طلاقیں ہو جائیں، پتھر مارے جائیں، ساحر کہا جائے، مجنوں کہا جائے، دیوانہ کہا جائے، اور طائف کی وادی میں آپ کو لعان کیا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت بندھانے کے لیے رب نے اپنے محبوب کو بلایا، وہ جانے اس کا محبوب جانے۔ یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں، خبردار ان کی باتوں میں آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہ هو السمیع البصیر، سمیع کا مطلب کیا ہے؟ سننے والا۔
بصیر دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ میرا محبوب کہاں سے کہاں آ رہا ہے اور کہاں سے کہاں آ رہا ہے، میرا محبوب کیا کیا میری قدرت کی نشانیاں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے سامنے سارا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم سمیت آسمان دنیا پہ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ حضور نے خود بیان فرمایا، سونے نبی دی زباں ساڈے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان دنیا پر گئے ہیں، روح جسم کے ساتھ گئے ہیں، تھوڑے حصے کے اندر گئے ہیں، رات کے تھوڑے حصے کے اندر، اور آپ واپس بھی آ گئے ہیں، اور قدرت کی ساری نشانیاں آپ نے دنیا والوں کو بتائی بھی ہے کہ میں نے مکہ سے مدینہ جاتے، میں نے مکہ سے اقصیٰ جاتے ہوئے یہ نشانیاں دیکھی ہیں، فلاں فلاں قافلہ دیکھا ہے، اور آپ سے جب سوالات کیے گئے آپ نے سارے سوالات کے جوابات دے دیے۔ تو جب اللہ لے گیا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے کن سے سارے نظام کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، جو جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا، اسے کن کہتا ہے، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، آسمان دنیا پہ آپ گئے ہیں، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنے محبوب کو لے کر گئے ہیں، تو پھر ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچا جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ پر سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی ایک ایک بات ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔